السلام علیکم، میں سیلف کنزا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آج کی پوڈ کاسٹ جس کا بہت ہی زبردست ٹاپک ہے جینیٹکس اور بچوں میں نفسیاتی مسائل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں TCR سے پرنسپل مس عین الحیات۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے اور ہمارے بہت سارے ویورز ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ کیا نفسیاتی امراض کا تعلق جینیٹک سے ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ نفسیاتی امراض کا تعلق ہمارے جینیٹک سے بھی ہو سکتا ہے۔ صرف جینیٹک سے ہوتا ہے یہ بات کہنا جو ہے وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہے، لیکن ہاں جینیٹکس کا بھی اس میں بہت بڑا کردار موجود ہے کہ نفسیاتی مسائل جو ہے وہ جینیٹکس میں بھی آ جاتا ہے، اس کو کور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، جیسے کہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، OCD ہے، اور سم ٹائمز شیزوفرینیا ہے۔ اس طرح کی بیماریاں جو ہیں جو ہماری سائیکولوجیکل ایشوز ہیں وہ ہمارے جینیٹکس کو اثر انداز کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ اچھا، بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے جن بیماریوں کے آپ نے نام لیے کہ یہ جو ہے اڈلٹ کی بیماریاں ہیں بیسیکلی، تو کیا صرف اڈلٹ کی ہی ہوتی ہیں یا بچوں میں بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اچھا، جب ہم جینیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ایڈلٹ اور پیڈز جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں ڈفرینس نہیں کرتے اس طرح سے، کیونکہ جینیٹکس جو جینیٹیکل میکینزم ہے وہ ایڈلٹ کا بھی وہی ہے اور چھوٹے بچوں کا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایڈلٹ ہوڈ میں ایک اسپیسیفک بیماریاں سائیکولوجیکلی جو ہیں وہ اکر ہوں گی اور چھوٹے بچوں کی الگ۔ چھوٹے بچوں میں بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے، چھوٹے بچوں میں بھی انزائٹی ہو سکتی ہے، شیزوفرینیا کا شکار بھی چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں، اینگر ایشوز بہت سارے چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے جس کو ہم مطلب نارملی سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو ایک کہہ دیتے ہیں یہ بات نہیں سنتا، یہ بہت چیزیں توڑ پھوڑ کرتا ہے، غصے کا تیز ہے، اس کو ہر چیز اگنور کرنے کی عادت ہے، اکیلے رہتا ہے، آئسولیشن میں رہتا ہے، اس کے دوست نہیں ہے زیادہ، یہ ہمیشہ سیڈ رہتا ہے۔ تو ایسی سچویشنز جو ہیں وہ مائٹ بی پاسبل، ناٹ ایوری ٹائم 100%، بٹ مائٹ بی پاسبل کہ یہ بچے کو ایک ذہنی امراض کا شکار بنا رہی ہیں اور جو کہ اس نے اپنے جینس میں کیری کیے ہیں۔ اگر اس طرح کی انڈیکیشن کوئی بھی بچے کی پرسنالٹی میں نظر آئے تو ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے۔ بالکل، فار شیور ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمیں کب کنسلٹ کرنا چاہیے؟ بیسکلی موسٹلی جو پیرنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کب دیکھوں کہ یہ بیہیویئر نارمل بیہیویئر سے ڈیویٹ ہو رہا ہے، کیونکہ غصہ نارملی آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، ان بلٹ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میرے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے، میں غصہ ہی نہیں کر رہی، میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہی، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہی، اٹ مینس دیٹ از اب نارمل بیہیویئر دیٹ از ڈیویٹنگ فرام دا نارمل، رائٹ؟ تو غصہ بالکل آنا چاہیے، لیکن کس مقدار میں، کتنا آنا چاہیے، کب آنا چاہیے، کون سی سچویشنز میں آنا چاہیے، یہ بہت ویری کرتا ہے اور یہ چیز پیرنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی، پیرنٹس کو بہت سمجھنا ضروری ہے۔ فار انسٹنس کہ کسی نے میرے سبلنگ کو کلاس روم میں ہٹ کر دیا، مجھے غصہ آئے گا، نیچرل رسپانس ہے، میرا نیچرل ریفلیکس ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ میں کلاس روم میں بیٹھی ہوں along with my sibling and someone came and just hit, right؟ تو ایسی سچویشنز میں میں کیا کروں گی؟ تب بھی مجھے غصہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اب مجھے وہاں پہ غصہ نہیں آ رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بیہیویئر جو دوسرے نے ہٹ کیا ہے میرے بہن یا بھائی XYZ سبلنگ کو، اٹس اوکے۔ یہاں پر جو بچے کو غصہ نہیں آ رہا تو وہ اب نارملٹی میں کاؤنٹ ہو رہا ہے، ڈیویشن ہو رہی ہے نا نارم سے۔ ایگزیکٹلی، ہم وائس ورسا کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نارمل سے زیادہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیڈو میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بچے آئیڈینٹیفائی ہم کیسے کریں؟ ہم یہاں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان بچوں کو، ٹھیک ہے؟ کہ بچوں کا ایگزیکٹلی جہاں نارمل ہے آپ کو غصہ آنا، اگر وہاں پہ بھی غصہ نہیں آ رہا، ڈیویٹ ہو رہا ہے۔ جہاں نارمل ہے کہ غصہ نہیں آئے گا، وہاں غصہ آ رہا ہے، ڈیویٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ اپنا جو پیرنٹ ایک کرائٹیریا بنائے، نارم سے ڈیویٹ ہو رہا ہے، دیر از سم تھنگ رانگ، آپ نے فوراً سے کنسلٹ کرنا ہے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کو، سائیکائٹرسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو، جو آپ کی فیسلٹیز جس سے آپ اویل کر سکتے ہیں، ہیلپ سیک کر سکتے ہیں، آپ کو ایز سون ایز پاسبل ہیلپ سیک کرنی ہے۔
یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بچے کو غصہ آ رہا ہے زیادہ تو دیٹ مینس کہ اب نارملٹی ہے، لیکن اگر بچہ ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں ہے یا ایموشن اس جگہ پہ صحیح اپنے ریفلیکس نہیں دکھا رہا ہے تو دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں اب نارملٹی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے، جینیٹک اور انوائرمنٹل اثرات کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ہم جینیٹکس اور انوائرمنٹ کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے، الگ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. ہماری جو جینس ہے، ہماری ارد گرد کی سوسائٹی، ہماری سراؤنڈنگ ہمارے جینس کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے آگے بڑھنے پہ. ٹھیک ہے، ہمارے ڈی این اے کے پرنٹس اسی طریقے سے نکل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ فار انسٹنس کہ پہلے انوائرمنٹ میں، اب اگر میں آج سے کچھ 10-15 سال پہلے کی بات کروں تو انوائرمنٹ میں بہت ساری چیزیں تھیں جو عام نہیں تھیں. ٹھیک ہے، اسکن الرجیز بچوں کو نہیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، بہت ہوتی ہے. بچے بیمار نہیں ہوتے تھے زیادہ. بخار ہونا، مطلب میں خود اپنی بات کروں تو آج سے 10 سال پہلے بخار مجھے سال میں 1-2 بار آ جاتا ہوگا، بہت زیادہ. صحیح. ٹھیک ہے، اب ایسا کیا ہو رہا ہے انوائرمنٹ میں کہ میں ہر مہینے ایک بار 1 ہفتے تو بیمار ہو سکتی ہوں. اب ایسا کیا ہو رہا ہے، مجھے اسکن اریٹیشنز بھی ہوتی ہیں. اب ایسا کیا ہو رہا ہے کہ میری آئیز اچانک سے آنکھیں جلنے لگتی ہیں. فار انسٹنس آئی ایم جسٹ گیونگ دا ایگزامپلس، رائٹ. کیوں؟ انوائرمنٹ میں چینجز آ رہی ہیں، میری جینیٹیکل اس میں بھی چینجز آ رہی ہیں. نشو و نما میں میرے جینس اسی طریقے سے ریئیکٹ کریں جس طریقے سے انوائرمنٹ انفلوئنس کرے. ہاں، بٹ 100% انوائرمنٹ انفلوئنس کرے؟ نو. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فار انسٹنس کہ ڈسیبلٹی بھی ہمیں، جیسے جینیٹیکل کچھ ڈسیبلٹیز ہماری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی انوائرمنٹل فیکٹر سے ہوتی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، انوائرمنٹل فیکٹرز اس میں کنٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے. لائک پری نیٹل کیئر، اگر ماں کو جو ہے وہ انوائرمنٹ اس وقت جو ہے نیٹل پیریڈ میں ماں کو انوائرمنٹ ملے گا اسٹریسفل، ماں کو جو ہے ماں کی ڈرگز ایڈکشن ہو جائیں گی خدا نخواستہ، یا ماں جو ہے وہ ایک انزائٹی کا شکار ہوگی یا ڈپریشن کا شکار ہوگی، تو دیٹ ول افیکٹ دا چائلڈ جینیٹکس 100%. دیٹ ول افیکٹ ان کی پوری جرنی جو رہی ہے ایگزیکٹلی اسٹریسفل کنڈیشن میں رہی تو وہ جو جینس، جو کنیکشن، جو ڈی این اے جو بنے گا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اسی طریقے سے بنے گا بچے کا. تو یہاں پر انوائرمنٹل ڈو انفلوئنس، بٹ 100% نو. اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ہے، بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بچے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، ہم نے بھی تو بچے پالے ہیں، وہ تو بیمار نہیں ہوتے تھے. تو ان پیرنٹس کے لیے یا ان ہمارے بزرگ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ہر بچے کا ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم سب جگہ کو، ہم سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتے، ہم سوسائٹی کے کویسچنس کو مولڈ نہیں کر سکتے، ہم مینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایز اے پیرنٹ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ نے صرف ایک ہی آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ ایوری چائلڈ از یونیک، ایوری لیونگ انڈیویژول از یونیک اینڈ ہیز یونیک جینس اینڈ ہیز یونیک کروموزومس. سو ہر بچہ یونیک ہے، ہر بچے کی جو کروموزومل ایکٹیویٹیز ہے وہ یونیک ہیں، وہ ڈفرینٹ ہے وتھ رسپیکٹ ٹو ایوری چائلڈ، رائٹ. تو ظاہر سی بات ہے اس کا انوائرمنٹ کو انفلوئنس کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوگا. مائٹ بی پاسبل اگر کچھ بچوں کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے انہیں فزیکل ایلمنٹس ہو جاتے ہیں، جیسے کہ فزیکلی وہ ڈرین ہو رہے ہوں گے، فزیکلی وہ بیمار ہو رہے ہوں گے، ایکٹیو، ایگزیکٹلی لیتھارجک باڈی ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. کچھ بچے ایسا نہیں ہوتا، کچھ بچے کیسے ایموشنلی ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، وہ فزیکلی ایکٹیو ہیں، وہ فزیکلی ہیپی بھی دکھیں گے آپ کو سم ٹائمس، وہ فزیکلی آپ کو لگے گا ہی از نارمل، ہی از اوکے، سراؤنڈنگ چینج ہوئی، اس کا اس سے کوئی اثر نہیں پڑا، بٹ اس کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑ رہا ہو، اس کی ایموشنل ہیلتھ پہ پڑ رہا ہو، اس کی انٹیلیجنس پہ پڑ رہا ہو. ہم تو بچے کو ایز اے ہول بینگ دیکھیں گے نا، ہم ایک انسان کو ایز اے ہول بینگ دیکھیں گے. صرف فزیکل سائنس دینا کہ میرا بچہ بیمار نہیں پڑتا اور تمہارا بچہ بیمار پڑ رہا ہے زیادہ، ڈزنٹ میک اینی کامنٹ، ڈزنٹ میک اینی سینس. صحیح. اچھا، کیا ڈی این اے یا میڈیکل ہسٹری سے پہلے سے ہمیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچے کو کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ ہم تھرو سم ٹیسٹ ہم اس کا وہ کر سکتے ہیں. مطلب ہماری سوسائٹی میں کیونکہ وسائل بہت لمیٹڈ ہیں،
اویئرنیس بہت لمیٹیڈ ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اتنا رجحان نہیں ہوتا. لیکن ویسٹ میں ہر ایز اے ہول اس چیز کو دیکھا جاتا ہے اور اس چیز کے اوپر بہت کام بھی ہو رہا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اب جیسے آپ دیکھیں انوائرمنٹل کازز پہلے نہیں ہوتی تھیں, اب بہت ہے, اب بہت ہیں. آپ ہر دوسرے پروجیکٹس دیکھ رہے ہوں گے انوائرمنٹل کازز پہ ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے جینس کو انفلوئنس کریں, ہمارے ڈی این اے کو انفلوئنس کریں. دیٹ از وائی دے آر میکنگ دیز تھنگس, دے آر ڈیولپنگ دیز تھنگس کہ ہمارا انوائرمنٹ سوٹیبل ہوگا تبھی ہمارا ڈی این اے سوٹیبل ہوگا ہمارے لیے, تبھی ہمارے جینس جو ہیں وہ ہمیں ایگزیکٹلی ہمارے جینس ورک کریں گے. جو اللہ تعالیٰ نے جس اس پہ بنایا ہمیں, طرز عمل میں جس مولڈ میں ہمیں بنایا اس میں ہی ہم کام کریں گے. تو کیا اگر والدین کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو بچوں میں بھی وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف برتھ؟ اچھا, یہ 3 طریقے سے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میں نے بات کی پری نیٹل فیز. پری نیٹل ایک ایسا فیز ہوتا ہے جب کنسیپشن سے پہلے کا فیز ہوتا ہے, جب عورت کو ایک نشو نما کی ضرورت ہوتی ہے. صرف عورت نہیں, جو پیرنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لائکلیہڈ وہ ڈیسیجن اپنا میک کرتے ہیں کہ لائک ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز ہیو اے چائلڈ. تو اس وقت ان کی ذہنی, جسمانی اور ایموشنل انٹیلیجنس یہ ساری نشو نما الائن ہونی چاہیے, دونوں کی ایک ساتھ. بالکل. کمپینین شپ دیکھیں, شادی جو ہے وہ انفرادیت پہ تو نہیں ہوتی, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. کمپینین شپ ہوگی تو شادی ہوگی, رائٹ. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ایک پیریڈ ہوتا ہے اس میں اپنا کس طرح سے خیال رکھنا ہے, اپنی مینٹل ہیلتھ کا, فزیکل ہیلتھ کا, اپنی ذہنی صحت کا, اپنی ایموشنل صحت کا, ان سب چیزوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک نیٹل پیریڈ آتا ہے جب ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن, کہ ایک عورت اور مرد اس میں بھی دونوں, کیونکہ لائک فادر کا پورا ساؤنڈ بچہ جو ہے وہ وارم کے اندر محسوس کر سکتا ہے, وہ سنتا ہے, ٹھیک ہے. دا چائلڈ فیلز گڈ بائی ہیئرنگ جسٹ اے ساؤنڈ آف اے فادر, رائٹ. تو ہاؤ مچ کنیکٹیڈ اللہ ہیز میڈ دیز تھنگس. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں جانوں کو کس طرح کنیکٹ کیا یہاں پر, رائٹ. پلس post natal period, that is also very prenatal, postnatal and natal, these 3 periods are very interlinked with respect to the psychological نشونما of the child, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹس پراپر اس میں گائیڈنس لیں, پراپر اس میں کام کریں اپنی ذہنی اور جسمانی نشونما کا بہت زیادہ, اپنے آپ کو ایموشنلی اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا بنائیں, ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں, مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں, تاکہ بچہ جو ہے وہ جب ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو اس کی ساری چیزیں ہیں وہ نارمل ایک تو ہوں, پلس جو اس کو سائیکولوجیکل ایشوز بعد میں جو ایگزیکٹلی آ رہے ہوتے ہیں وہ ریڈیوس ہوں. اچھا, یہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر پیرنٹس میں سے کوئی بھی پہلے سے ہی کسی نہ کسی ذہنی مرض کا شکار ہے, ایدر وہ مدر بھی ہو سکتی ہیں, فادر بھی ہو سکتے ہیں, اس کنڈیشن میں ہم دونوں کو تو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے کہ بہت ہی ایموشنلی آپ نے کنیکٹڈ رہنا ہے ایک دوسرے سے, دونوں میں سے کسی نہ کسی کو پرابلم تو فیس کرنی پڑے گی. اس سچویشن میں پیرنٹس کیا کریں؟ اچھا, اس سچویشن میں پیرنٹس ایک کوپنگ اسکلس کا نام شاید آپ نے سنا. جی. اچھا, انسان جب پیدا ہوتا ہے نا وہ سروائیول پہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سروائیول ہمیں کوپنگ اسکلز ہی سکھاتی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اس وقت اس چیز سے ایسے کوپ کرنا ہے, ہمیں اس وقت اس چیز سے ایسے کوپ کرنا ہے, رائٹ. تو انسان نہیں بدل سکتا. میں چاہوں کہ میرا شوہر جو ہے وہ 100% پرفیکٹ ہو جائے, مسٹر پرفیکٹ بن جائے, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. میں چاہوں میری بیوی 100% پرفیکٹ ہو جائے, مسز پرفیکٹ ہو جائے, یہ بھی 100% نہیں ہو سکتا. اب ناؤ واٹ کمز نیکسٹ, دیٹ شوڈ بی ریالٹی بیسڈ, رائٹ. کوپنگ اسٹریٹجیز اپنی بنائیں. نہیں سمجھ آ رہا کسی ریلیٹیو سے جو آپ کے لیے سجیسٹیبل ہو, اور ریئلسٹک بھی اور سینسیبل بھی ہو, 3 چیزوں کے اندر ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. جس کو سیکھ کرنی ہے, بیسکلی جس کو کوپنگ اسکلس سیکھ کرنی ہے وہ ان سے رجوع کریں. نہیں ہے آپ کے ارد گرد, آپ کے پاس اتنے سارے تھراپسٹ ہیں, کاؤنسلرز ہیں. ابھی مینٹل ہیلتھ کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں بھی, اس کو یہ ایک آواز بننے لگ گئی ہے الحمد للہ. پہلے اویئرنیس نہیں تھی, لیکن ماشاء اللہ سے اویئرنیس بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب کیا ہے کہ اب
جو ہسبینڈ وائف ہیں ان کو چاہیے وہ کاؤنسلر سے کنسلٹ کریں, کسی پروفیشنل سے کنسلٹ کریں, کوپنگ سکلز نکالیں. اگر یہ بیہیویئر آ رہا ہے ایکس وائی زیڈ ہسبینڈ یا وائف کا, کس طرح سے کوپ کرنا ہے اس کو. اگر یہ بیہیویئر آ رہا ہے اس کو کس طرح سے کوپ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا اینڈ رزلٹ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم ڈیورس دے دیں گے. نو, وی شوڈ ٹیک اے اسٹیپ آف ان بٹوین, کہ میں ایک بیلنس اور ان بٹوین لائنس کیا ہیں میرے لیے, تو میں وہ اس کو اختیار کروں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بچے ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے پریونٹیو میجرز ہمارے کیا ہو سکتے ہیں, اور ان بچوں کے لیے ارلی انٹرونشن ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ Identify, as a parent I have to identify that behavior is deviating from the normal, right? First identify, second consult. Because as a parent ہم اپنی strategies 100% بہت اچھی یوز کرتے ہوں گے, why not? بالکل. But you should consult a professional. ٹھیک ہے, seek a professional help. ٹھیک ہے, پروفیشنل آپ کو بہت ساری گائیڈ لائنس دیتا ہے, بہت ساری کوپنگ اسٹریٹجیز بتاتا ہے, بہت ساری کوپنگ اسکلس بتاتا ہے, رائٹ. اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے, ویری سون آپ اپنے بچے کو نکال لیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے انٹرونشن آپ کی یہ تھی کہ سب سے پہلے بچے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کے اندر پرابلم کہاں آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر پیرنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, جیسے کہ آپ نے نیکسٹ اسٹیپ بتایا کہ ہم نے اس کی کنسلٹیشن لینی ہے, انٹرونشن لینی ہے کسی پروفیشنل سے, تو وہ کون سے پروفیشنلز ہیں جن کے پاس پیرنٹس کو جانا چاہیے؟ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس, سائیکالوجسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ, ڈو شور ان کے پاس ضرور جائیں, ان سے کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے, جو ذہنی امراض کو ڈیل کرتے ہیں ان سے کنسلٹ کریں. سم ٹائمز میڈیکیشن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ اگر بہت زیادہ فریکوینسی ہائی ہو گئی ہے بچے کے ڈپریشن, انزائٹی اور OCD یا بہت ساری چیزوں کی, تو سم ٹائمز ہمیں انٹرونشن میں میڈیکل انٹرونشن بھی لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایز اے جنرل فزیشین کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال اس میں میرا یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بچے کو لے کے جانا چاہیے کنسلٹیشن کے لیے تھراپسٹ کے پاس. اڈلٹ کو لے کے جاتے ہیں, ان کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ایک بچے کو اس چیز کے لیے لے کر جانا تھراپسٹ کے پاس, تو بچے کو کیسے سمجھایا جائے؟ بچوں کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بچوں کو تو آپ ایز اے لیڈر, ماں باپ بچوں کے ایز اے لیڈر کام کرتے ہیں. بچپن میں بچے آپ کے اورا کے ساتھ چلتے ہیں. بچپن میں بچوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت. آپ نے کتنے اپنے بچپن کو ریویو کریں, آپ کو کتنی بار آپ کے پیرنٹ نے بچپن میں سمجھایا ہوگا. مجھے تو نہیں یاد میرے ماں باپ مجھے بچپن میں سمجھاتے تھے. وہ مجھے ایک راستہ دکھا دیتے تھے کہ اس راستے کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ماں باپ کو راستہ صحیح دکھانا آنا چاہیے کہ یو ہیو ٹو فالو مائی فٹ اسٹیپس. دیٹس اٹ. بچہ امیٹیٹ کرتے ہوئے خود آئے گا اگر وہ آپ کے اورا کے اندر ہے. اگر وہ آپ کے اورا کے اندر نہیں ہے, فرسٹ پیئر ود یور چائلڈ. اپنے بچے کے ساتھ آپ پیئرنگ نہیں کریں گے تو بچہ آپ کی نہیں مانے گا. یہ سب سے زیادہ پوائنٹ کی بات آپ نے کی ہے کہ بچے کے ساتھ پیئرنگ بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے بہت اچھا ہمارا پروگرام ہوسٹ کیا. اس کے اندر آپ نے بہت سارے جواب جو دیے ہیں پیرنٹس کے لیے وہ بہت اچھے دیے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. یو آر ویلکم. امید ہے آج کا ٹاپک آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.